ایماندار وہ شخص ہے جس نے خداوند یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے. خدا کو ایسی کیا محبت ہے, اور بیٹے نے کیوں جان دے دی. آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوا یسوع کے ساتھ. یسوع مسیح کیونکہ کامل خدا بھی ہیں اور کامل انسان بھی ہیں. اچھا اب جو خدا کے خلاف ہے وہ تو آسان ہے کہ جا کے معافی مانگ لو, مسئلہ تو میرا ہے نا. مسئلہ ہے ایکسپیرینس کا, ریویلیشن کا, کہ اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. ہم بیسکلی اس بات پہ ہیں کہ سب سے جو گہرا پروف ہے, سب سے جو بیسک پروف ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو لیو کریں, ہماری زندگی میں وہ بیسکلی نظر آئے. تو ہم ایز اے ٹیچر, بائبل ٹیچر ہیں آپ اس کو کس طرح کسی کو کہتے ہیں کہ وہ کن سٹیپ سے شروع ہو, کہ جو بیسک سٹیپس ہو. کیونکہ تھیولوجیکل بات کرنا چاہیے تو ہم بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, مگر میری سوچ یا میرا جو اسکول آف تھاٹ کریں, میرے سوچنے کا جو انداز ہے نا, وہ ہوتا ہے کہ میں نا بڑا بیسک سٹیپس میں رہنا پسند کرتا ہوں ان چیزوں کے. ایک بندہ ہے جو بائبل میں بڑھنا چاہتا ہے, ہی وانٹس ٹو لیو اے ببلیکل لائف کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے. تو ہاؤ ہی شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ, واٹ ہی شوڈ اسٹارٹ ڈوئنگ, عام لفظوں میں. یہ جو شخص جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ وہ ہے جس نے اب خداوند یسوع کو قبول کر لیا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ایماندار. ایماندار ہے. ایماندار کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ کیسے اب اس کو آگے لے کے جا سکتا ہے. کیونکہ ایماندار وہ شخص ہے جس نے خداوند یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے. وہ اس بات پر ایمان لے آیا ہے کہ یسوع کے خون بہانے سے میرے گناہ دھلے ہیں, اور میں اب مسیح پر ایمان لا کے اس کفارہ میں شامل ہو کر اس کے خون سے دھل کر گناہوں کی سزا سے نکل گیا ہوں. کیونکہ یسوع مسیح نے وہ سزا اٹھا لی تھی, اس لیے مجھے معافی مل گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آسان اس لیے ہے کہ وہ یہ دیکھے نا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے اس کے لیے. کیونکہ اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو یسوع مسیح زمین پر آیا ہی کیوں, اس کے پیچھے کہانی کیا تھی. تو وہ سادہ ہے, میں بالکل سادہ کر کے اس کو کرتا ہوں کہ یونا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور پھر یونا رسول اپنے پہلے خط کے 3 باب کی 16ویں آیت میں کہتا ہے کہ ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی, یعنی یسوع مسیح نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی. اور پھر یوحنا کی ہی انجیل کے 13ویں باب کی 34-35 آیات میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اور اس سے پہلے 34ویں آیت میں یسوع یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. ایک عرصے تک میرا یہ کویسچن اپنے آپ سے رہا ہے اپنے اندر, اور میں اس کی سرچ کرتا, حالانکہ مجھے اس کی سمجھ آتی تھی, پھر بھی میں اس کو اور سمجھنا چاہتا تھا کہ یسوع مسیح کہہ رہے میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو. اچھا نیا کیا حکم, تو شروع سے محبت کا چلا رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے اناجیل کے اندر یسوع مسیح خود کہتے ہیں, ایک شخص نے آ کر پوچھا ہے مرکز کی انجیل کے 12ویں باب میں, آپ دیکھیں 29-30-31 آیات میں, کہ بڑا اور پہلا حکم کون سا ہے. تو یسوع کہتے ہیں بڑا اور پہلا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ, اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. تو یعنی محبت کی بات تو پیدائش سے چلی آ رہی ہے, پیدائش کی کتاب سے. اب یسوع مسیح, تو وہاں پر یسوع مسیح کے الفاظ کے اندر جو نیا ہے وہ نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. نیا کیا ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی, جیسے یسوع مسیح نے مجھ سے محبت رکھی, جیسے یسوع مسیح نے اس ایماندار سے جو جاننا چاہتا ہے کہ میں کیسے زندگی جیوں بھی جیسے یسوع مسیح نے جی, جیسے یسوع مسیح نے تجھ سے محبت رکھی, جیسے خدا نے محبت رکھی, جیسے روح القدس کی محبت رومیو 5 کے مطابق ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے, بھئی ویسے زندگی جیو نا, اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں. اور میرے لیے تو بہت زیادہ تھیالوجی کی بحث میں جائے بغیر سادہ سی پریکٹیکل تھیالوجی خدا کی محبت ہے. جو کچھ خدا انسانوں کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے وہ اپنی محبت سے کر رہا ہے. بیٹا بخشا ہے, بیٹے نے جان دی ہے, روح القدس ہماری مدد کے لیے موجود ہے, اور خدا کے بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو وہ شخص ایماندار جو ہے
جیسے یسوع نے زندگی جی ہے ویسے جیے نا, اس محبت میں جیے جس سے یسوع نے جی ہے. اور یہ محبت کہاں لے گئی تھی یسوع کو؟ کروس پر, کروس پہ, بالکل سلیب پر. سلیب پہ لے گئی. اس لیے یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. نہیں ڈیوڈ بھائی, پہلے لکھا اپنی خودی کا انکار کرے, وہ ضروری وہ ہوئے گی تو سلیب پھر اٹھے لکھا ہے گی. کہ اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. ایسے نہیں ہے, بالکل ایسے نہیں ہے. یسوع مسیح, ہم کہتے ہیں کہ بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا بر ہے, تو کیسے بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا بر ہے؟ کیونکہ اس نے خدا باپ کی بیٹے کی, جیسے کہتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ خدا باپ بیٹے رول کو اس کی گفتگو تھی کہ نجات کا کام کیسے ہوگا. تو یسوع نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے, حالانکہ یسوع خدا باپ بیٹا رول کو خدا ہی ہیں, لیکن اس تکون کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر ایسا انسان بنائیں گے اور اگر ایسا ہو گیا تو کیسے نجات کا کام. تو یسوع مسیح والنٹیئر ہے اس محبت میں جو تینوں کے درمیان ہے انسان کو بچانے کے لیے. تو اگر ایک شخص خوشی کے ساتھ, جیسے عبرانیوں کے خط میں 12ویں باب کی 2 آیت میں لکھا یسوع مسیح کے لیے کہ ایسی خوشی تھی اس کی نظروں کے سامنے جس کو پانے کے لیے اس نے, یہ میں آیت نہیں بول رہا, اس کی بات کر رہا ہوں صرف, کہ یسوع مسیح نے اس خوشی کو پانے کے لیے اپنی جان دے دی. اور جیسے یسایہ 53 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, یا آیت دیکھ سکتے ہیں نکال کے, کہ خدا کو پسند آیا کہ یسوع کو کچلے. اب یہ تھوڑی سی مشکل ہے یہ آیت ہے, لیکن یہ ساری باتیں سلیب کی طرف لے کر جاتی ہیں. اگر میں کہوں اس زمین پر کہ میں خداوند یسوع کو اپنی زندگی دے دی اور میں ایماندار ہوں اور مجھے مصلوبیت کا تجربہ نہیں ہے, تو پھر ایمان, وہ والا ایمان میری سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ لوکا کی انجیل میں جا کر پہلے یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 16ویں باب میں کہا, اور پھر لوکا کی انجیل کے 9ویں باب کی 27ویں آیت میں کہا کہ سلیب ہر روز اٹھانی ہے. خودی کا انکار کر کے ہر روز سلیب اٹھانی ہے اور میرے پیچھے آنا ہے, کوئی اور حل نہیں ہے. پھر محبت رکھنی ہے, محبت کے بغیر سلیب نہیں اٹھائی جا سکتی. تو زندگی جینے کا طریقہ اس طرح سے ہے, خدا کی محبت میں, جیسے یسوع میرے لیے قربان ہو گیا, میں خدا اور مسیح کی محبت میں قربان ہو جاؤں, مصلوب ہو جاؤں, خدا کے کام کو کرنے کے لیے جو یسوع نے شروع کیا آگے لوگوں تک لے جانے کے لیے. خدا کو ویسے بیٹے اور بیٹیاں چاہیے جن کی زندگی سے یسوع کی محبت, یسوع خدا کی محبت سب نظر آئے, پھر لوگ جیتے جا سکتے ہیں. کیونکہ محبت کی کہانیاں تو چل ہی رہی ہیں, پھر وہ ایسے ہی ہے. نہیں, اسی بات سے, کیونکہ محبت کی بات شروع ہوگی, لو آف گاڈ بیسیکلی جو ہے, میں کئی دفعہ اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ لو آف گاڈ از لائک انکنڈیشنل, اپنا آپ دینا بیسیکلی کہہ لیں. مجھے بیسیکلی لفظ نہیں اس کا سمجھ آ رہی کہ میں کیسے بولوں, کہ بیسیکلی جو کمانڈمنٹس ہیں خدا کے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ پہلا کمانڈمنٹ جو یسوع نے بولا کہ اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل سے کر, وہ کہنے کا اس کا یہ مطلب ہے کہ لیو ایوری تھنگ, جسٹ می, اونلی می, اونلی می. یس, دیٹس دا ورڈ وچ آئی وانٹ ٹو یوز, کہ صرف میں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ, مجھے بتائیے گا آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کہ خدا چاہتا تھا, کیونکہ لو ہے, پہلا جو ہماری جو پوائنٹ ہے, جو ہماری جو پہلا ایکٹ ہے لو کا, وہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر چیز چھوڑ کے اونلی ہم ہو. اور دوسرا ہے کہ وہی لو جو ہم اس کے لیے اب کر رہے ہیں, مطلب کہ فل پرائیورٹی دے رہے ہیں, اپنی ساری عقل سے, جان, جسم, سارا کچھ اس کو دیا, وہی لو اب ہم اپنے آس پاس لوگوں کو دکھائیں. تو کیا ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ہی نیڈس اس ٹو سرنڈر ٹو ہم, اینڈ وین وی سرنڈر ٹو ہم, جب ہم اس کو اپنا آپ سرنڈر کرتے ہیں, تو وی انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ مچ ہی لوز اس, ہی از اے کریٹر. ہم نے ریبیل کر لیا کریٹر کے اگینسٹ, پھر بھی کیونکہ ہی لوز اس, سو ہی میکس اے وے کہ ہم اس کریٹر, اس کریشن جو ہمیں اصل میں بنایا گیا تھا, ہم اس میں واپس بیسیکلی مل سکے, جو ہم بولتے ہیں. تو دیٹ لو از لائک این انکنڈیشنل لو. کیونکہ ہم, آپ نے بھی یہ چیز دیکھی, ہم نے بہت, ہر بندہ مطلب کہ یہ چیز سنتا بھی ہے کہ ایون آج کے دور میں بھی اور پرانے دور میں بھی, پرانے عہد نامہ میں بھی اور نئے عہد نامہ میں بھی, ہم اگین سن کرتے ہیں, کریکٹ.
اور وہ جو اگین اگین کر رہے ہوتے خدا اگین اگین معاف کر رہا ہے اور خدا ہمیں ریکنسائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, پھر ہمیں کریکٹ کر رہا ہے کہ لائک نو ڈونٹ ڈو دیٹ, نو ڈونٹ ڈو دس. سو کین وی سے اٹ, اس لیے مجھے آپ بتائیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں پہلے جس طرح خدا نے ہم سے پیار کیا, اٹس, میں اس کو پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لفظ صحیح نہیں لگتا انکنڈیشنل, کیونکہ کنڈیشن اس نے دی کہ لائک وی ہیو ٹو ایکسپٹ دیٹ لو, ہم ایمان سے اس کے پاس آتے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے. بٹ آپ مجھے بتائیے گا آپ کیا سوچتے ہیں. تو ہی لوڈ اس, پھر اس نے ہمیں کہا کہ یو ہیو ٹو لو می. کمانڈمنٹ یہی ہے بیسیکلی کہ خدا اپنے خدا سے محبت رکھ, تو کیسے رکھ, ہر چیز بیسیکلی ایوری چیز انکلوڈیڈ. اور پھر جب ہم اس سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں اس کی محبت کا مکاشفہ ہوتا ہے, تو وہ محبت ہمیں آس پاس بھی رکھتی ہے. سو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن یا ایکسپلین یا ایکسپلور اٹ؟ لم بائبل اسکول کے اندر گزشتہ 12 سالوں میں یہ ایک نارمل کویشچن رہا جو میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں پہلا حکم خدا سے محبت والا مشکل ہے انسان کے لیے, یا دوسرا حکم انسانوں سے محبت والا؟ تو 99.99 اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا تھا, پرسنٹ اسٹوڈنٹس کا, کہ دوسرا حکم مشکل ہے, جو ان کا رائے ہوتی تھی. اور پھر مجھے انہیں سمجھانا پڑتا تھا کہ دوسرا حکم بیسیکلی مشکل ہے نہیں, اگر پہلا حکم پورا ہو جائے تو. بالکل میرے ذہن میں بھی یہی ہے. تو دوسرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. دوسرا اس لیے مشکل ہے کہ پہلا ہم نہیں کر پاتے. اگر پہلا پورا ہو جائے تو دوسرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. خدا یسوع مسیح کی لائف جس سے ہماری ہر زندگی کی بات کی مثال بھی لیتے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی آتی ہے, اس نے وہ جو پہلے میں کہہ رہا ہوں پہلا ایک پیریڈ, اس میں پہلا ہی بات تو پوری ہو گئی. خدا کی ذات ہے تو کون ہے, ان کی محبت قائم ہے, ایک والنٹیئر ہے. تو نیچے والا کام اتنا مشکل تھا نہیں کہ اپنی ہی مخلوق کے ہاتھ سے پھر ذلیل ہونا اور سب کچھ ہونا. آپ متی کی انجیل کے 26ویں باب میں چلے جائیں, 27ویں میں چلے جائیں, 28ویں میں زندہ ہونے سے پیچھے تک آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوا یسوع کے ساتھ, اور ایک خالق کے ساتھ مخلوق کے ہاتھ ہو رہا ہے. لیکن مخلوق, خالق اس وقت مخلوق ہی بنا ہوا ہے, انسان ہے. کہیں بھی وہ ریبیل نہیں کرتا, کہیں بھی وہ پیچھے سے جو جس کو پطرس یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچے خدا کے سپرد کر دیتا تھا. وہ گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتا تھا, وہ دکھ پا کر دکھ نہیں دیتا تھا, وہ کسی کا ناجائز کچھ نہیں کرتا تھا, جائز بھی سب کچھ اپنے پہ سہتا تھا, خدا کے سپرد کر دیتا تھا. کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس ذات کے اندر اس محبت کا ریویلیشن ہے جو خدا کی ذات کے اندر ہے انسان ہوتے ہوئے. اب میں پیورلی بات کر رہا ہوں یسوع مسیح کی انسان ہوتے ہوئے, خدا ہوتے ہوئے نہیں بات ہو رہی. یسوع مسیح کیونکہ کامل خدا بھی ہیں اور کامل انسان بھی ہیں, اس لیے بہت دفعہ یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم یسوع مسیح خدا کی بات کر رہے ہیں, انسان کی کر رہے ہیں. یسوع مسیح جب نجات دہندہ کی بات ہے, انسان کی بات ہو رہی ہے. اس نے انسان ہوتے ہوئے خدا کی اس محبت کا, جس کا خدا ہوتے ہوئے وہ تجربہ کر کے پیچھے آیا تھا, اسی محبت کا انسان ہوتے ہوئے 100% تجربہ کیا, ایکسپیرینس کیا. اس کے بعد جیسے آدم کے لیے عدن ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ تھی اور عدن کے اندر وہ باغ تھا, یسوع مسیح کے لیے بھی تھا. یسوع مسیح کے سامنے یسوع مسیح تب تک خدمت میں نہیں اترے جب تک روح ان کو جنگل میں نہیں لے گیا. کیا یہ خدا کی محبت میں اس حد تک ایز اے انسان بات ہو رہی ہے. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم یسوع مسیح انسان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں, آپ سب بھی انسان ہیں. تو یسوع مسیح انسان ہوتے ہوئے اس بات کو ثابت کر کے نکلے ہیں کہ خدا کی محبت کا ریویلیشن ہے. اس لیے تو صلیب چڑھ گیا, جان دے دی, مصلوب ہو گیا, انسانوں سے محبت ظاہر ہوگی کیونکہ اس کے سامنے خوشی تھی خدا کی مرضی پوری کرنا اور بنی انسان کی نجات, دونوں کام ہو گئے. میں تب تک خدا کے لیے وہ افیکٹو نہیں ہو سکتا, آپ بھی نہیں ہو سکتے, کوئی بھی نہیں ہو سکتا, جب تک وہ خدا کی ذات کی اس محبت کا ریویلیشن نہیں پا لیتا. کیونکہ یہ جو ریویلیشن ہے یہ جڑا ہے خدا کی محبت کا معافی کے ساتھ.
اور یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. تو یہاں تو اپنے پیاروں سے محبت رکھنا بڑا مسئلہ ہے آج کل, اور یہ ایمانداروں کی بات ہے تو دشمنوں سے تو بڑی دور کی بات ہے. یہ دو طریقے ہوتے ہیں میرے حساب سے دشمنی ختم کرنے کے, کوئی بھی دشمنی ہو. یا آپ دشمن کا گلا کاٹ دیں تو دشمنی ختم ہو جائے گی, دشمن ختم ہو گیا. یا پھر دشمن کو گلے لگا لیں. خدا دوسرا طریقہ اپناتا ہے. پہلا آپشن مگر ایزی ہے. پہلا آپشن ایزی ہے لیکن دوسرا آپشن مشکل ہے. اس لیے مشکل ہے کہ دوسرا آپشن تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ پہلے اپنی اس ذات کا گلا نہیں کاٹتے جو دوسروں کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے, خود ہی کا انکار نہیں کرتے, تب تک دوسرا آپشن ہو نہیں سکتا. کیونکہ ہو نہیں سکتا اس لیے وہ بڑا مسئلہ ہے. ایمانداروں میں بھی آپ دیکھ لیں, چرچز کے کیا مسائل ہیں, ایمانداروں کے کیا مسائل ہیں, میرے آپ کے کیا مسئلہ ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے اندر ہے کیا, میری خود ہی ہے صرف, اور تو کچھ نہیں ہے. ایسے ہی کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے تو ڈیوڈ کیوں نہیں سن رہا. ڈیوڈ بھی کچھ کہہ رہا ہے, وہ بھی سنی جا سکتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. لیکن میں بھی ایک انسان ہوں, مجھے ہو سکتا ہے خدا کی کسی بات کی سمجھ آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2012 میں بری میں لیڈرشپ جمع تھی, اور ایک بات پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بات اس طرح سے, اور سارے کہہ رہے تھے سر جی اس طرح کس طرح. تو سب اس وقت پھر کوئی بھی تیار نہیں تھا اس بات کو قبول کرنے کے لیے. لیکن وہی بات ہر کوئی اس پہ اپنے آرگومنٹ دے رہا تھا. واپس آ گئے. ایک دن بائبل اسکول میں ٹیچنگ دیتے دیتے مجھے سمجھ آ گئی سر صحیح کہہ رہے تھے. وہ اسی طرح ہی ہے. اب مجھے ایک چیز کا نہیں پتا تو لازمی تو نہیں کہ ڈیوڈ کو بھی نہیں پتا, اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ اگر مجھے پتا ہے تو میں نے اس بات پر اڑ جانا ہے کہ نہیں ہے جی. یہ خدا کی محبت کی کہانی ہے. یہاں صبر سے چلنا پڑتا ہے, یہاں برداشت کرنا پڑتا ہے, یہاں اپنے آپ کو نیچے رکھنا پڑتا ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ایک چیز ویسے کہ خدا میں کتنی برداشت ہے. خدا کی وہ برداشت کیسی بہت کیسی بڑی چیزیں ہے, برداشت کر رہا بہت ہوں. بڑی برداشت ہے. دیکھو میں اپنی بات کر لوں تو مجھے آج تک برداشت ہی کر رہا ہے. میں نے نا میرے ساتھ ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے اس چیز کا. اب میں خیر اتنا نہیں اس طرح سوچتا, مگر نا میں بڑا نا کریٹیکل مائنڈیڈ کہہ لیں, اور صحیح اگر لفظ بولوں نا تنزیہ, تو میں نا خدا سے نا پریئر کرتا تھا. تو میں کہتا تھا کہ مطلب کہ خدا وہ دیکھ وہ یہ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, وہ ایسے کر رہا ہے, اس نے کیا کر دیا, اس نے کیا کر دیا. میں مطلب کہ کوئی 8 ایئرس 7 ایئرس پہلے کی بات, لیکن کہ میں پریئر میں بیٹھا ہوا اور میں مطلب کہ کہہ رہا کہ ہولی اسپرٹ بول مجھ سے یہ بولے. خدا نے نا مجھے میری چیزیں مجھ پر ریویل کرنی شروع کی. اور جب کرنی شروع, اور مطلب کہ لٹرلی ایسا تھا جیسے بائبل کی ورس آ رہی ہے یا وہ سامنے, اور پھر میں کیا کرتا ہوں اس کے اگینسٹ. اور خدا نے مجھے اس چیز کا کیا کہ لو یہ نہیں ہے, برداشت پیدا کر اپنے اندر. لائک مجھے ایگزیکٹ لفظ مجھے نا فریز یاد نہیں ہے, پر جیسے کلیئر آواز تھی کہ سی ہاؤ مچ آئی ٹالریٹ یو. اور میری مطلب کہ میرا تھاٹ پیٹرن بدل گیا اس کا. ورنہ میری عادت تھی, کیونکہ سیدھے مطلب میں سیکولر میں رہا, ادھر کام ہوتا ہے, بس کام 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 ہے, ٹھیک ہے. اور میری لائف یہی تھی کہ ہم کام کو کام ہی دیکھیں. بٹ جب آپ پریکٹیکل منسٹری میں جاتے ہیں, آپ خدا کا صرف کلام سنانا نہیں ہے, خدا کا کلام دکھانا ہے زندگی سے. تو یہ جو لو ہے اس کو اپنی زندگی میں لانا ایک بہت ڈیفیکلٹ کام رہا. یہ ہے ہی ڈیفیکلٹ کام, کیونکہ یہ ریولیشن ہے, یہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. جب تک آپ کو اس محبت کا مکاشفہ نہیں ملتا, آپ کی ذات کے اندر نہیں کھلتا کہ خدا نے مجھ سے کتنی محبت رکھی ہے, تب تک انسانوں سے مشکل ہے. یہ جب لیم بائبل اسکول کا آغاز ہوا, جب 20 اگست 2014 کو پہلی کلاس ہوئی ہے, اس سے پیچھے تقریباً 2 سال بڑی سٹرگل رہی میرے اندر نا. اب وہ ایک لمبی سٹوری ہے, وہ یہاں پر شیئر کرنے والی بھی نہیں ہے. تو ایک مشکل وقت کے دوران میں خدا کے ساتھ ایک رات دعا کر کے گیا ہوں. جب زیادہ بندہ پھنسا ہوتا ہے نا تو پھر زیادہ دعا کرتا ہے, دعا کر زیادہ کرتا ہے. تقریباً میں 2:30 بجے گیا ہوں اور مجھے نیند نہیں آ رہی, میں پھر آدھے گھنٹے پر اٹھ کے آ گیا جو دعا کی جگہ بنائی تھی ان دنوں. تو انجیل خدا اب کلام کر رہا ہے,
کہ انجیل سنانا آسان ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہے. بڑی ریلیکس گفتگو ہے. میں کہ خداوند دی کڑی نویں گل ہے، سنتا یہ تو سنتے آ رہے ہیں ہم. تو نئی بات اس میں یہ تھی، خدا نے کہا تو چل کے دیکھ، تو کر کے دیکھ نا، جیسے یسوع نے کہا نا جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، کر کے دیکھو نا کیسے رکھی. تو پھر سیدھا بندہ سلیب پہ ہی ہے، کر کے خود سلیب پر ہے، دوسرا نہیں ہے. آپ سلیب پر ہیں، آپ کٹ رہے ہیں، آپ کی جان جا رہی ہے. اتنے تو سیدھا صاحب ہے، دوجیاں دی لے لو. لیکن بہرحال یہ طریقہ کار وہ نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا خداوند ٹھیک ہے. میں تب سے لے کے آج تک اور بہت ساری باتوں میں ان کا ذکر نہیں کرتا، میں تجربہ کر کے میرے خدائی صحیح سی. بالکل بالکل ایسی محبت کی ٹیچنگ سنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کل تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، پہلے بھی نہیں تھا، اب تو کچھ نہیں. اب کسی سافٹ ویئر میں چلے جائیں، گوگل پہ چلے جائیں، آپ ان پہ نہیں جا سکتے. آپ کلید الکتاب کھول لیں، کموس الکتاب کھول لیں، کموس الکتاب سے محبت پڑھ لیں، کلید الکتاب سے والے نکال لیں جتنے مرضی. اور آپ سٹیج پر کھڑے ہو کے ایسا زبردست میسج دے سکتے ہیں کہ اگلے کہیں گے کہ پتہ نہیں اس کے زیادہ محبت کسی کو سمجھ ہی نہیں. لیکن جیسے ہی بندہ سٹیج سے نیچے اترتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ اتنے لیے کہانیاں اور نے تھلے والیاں ہور نے. To live in love is difficult. کیونکہ یہ جو خدا والی محبت ہے یہ اس طرح بیان کرنے سے یہ آپ کو اپنی ذات کے اندر اس کا ریویلیشن چاہیے. ریویلیشن کیا ہے کہ خدا نے بیٹا کیوں قربان کی، خدا کو ایسی کیا محبت ہے، اور بیٹے نے کیوں جان دے دی، اور رول کچھ کیوں اتنا میرے ساتھ جب سے میں پیدا ہوا محنت کر رہا ہے کہ میں کسی طرح سے اس جگہ واپس آ جاؤں جہاں خدا چاہتا ہے. یہ کیا محبت ہے؟ یہ جب تک اس کا اپنی ذات میں ریویلیشن نہیں ہوتا. اور یہ اس کا میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ریویلیشن کا جوڑ ہے معافی کے ساتھ. اس محبت کے ریویلیشن کا مکاشفے کا جو جوڑ ہے وہ معافی کے ساتھ ہے. کیونکہ ابھی ہم جس کی بات کر رہے ہیں اس محبت سے ہی کریشن بھی ہوئی ہے، سب کچھ اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ محبت یسوع کو آسمان سے زمین پر لے کر آئی ہے اور اس نے جان دی ہے. اسی پرائے کے اندر صرف یہ ریویلیشن ہے، یہ مکاشفہ ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ مجھے معافی کیسے ملی. اور اگر مجھے ملی ہے تو پھر ہر اس شخص کا حق ہے جو اس زمین پر خدا کے یا میرے خلاف ہے کہ اس کو ملے. اچھا اب جو خدا کے خلاف ہے وہ تو آسان ہے کہ جا کے معافی مانگ لو، مسئلہ تو میرا ہے نا. جو میرے خلاف ہے میں اس کو معاف کروں گا نہیں. یہ جو دوسرا حکم ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانت کیسے محبت رکھوں، یہ تو میرا تے ہوندا پنجابی کا محاورہ ہے، اجازت ہے اٹ کتے دا ویر ہے. بالکل ایسی ہے. تو میں اس سے کیسے محبت رکھوں؟ نہیں رکھ سکتا جب تک مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ بھائی میں بھی انجدہ خدا نے میرے جینا برداشت کر کے نہیں محبت رکھی تو مجھے بھی صبر سے اس کے ساتھ چلنا ہے. آج میرا دشمن ہے تو کل کو دوست ہو سکتا ہے. اگر اس کو میرے اندر سے ہی مسیح کی محبت نظر نہیں آ رہی تو میری اور اس کی دشمنی تو نہیں ختم ہونی. یہ مشکل کام ہے. مشکل ترین پارٹ یہ ہے کہ خدا سے محبت کا مکاشفہ ہو جائے اور پھر زمین پر انسانوں سے کوئی مسئلہ نہیں. پھر جو جتنا مرضی آپ کے خلاف ہے آپ اس سے محبت رکھ سکتے ہیں، آپ اسے معاف کر دیں گے کہ نہیں یار اس کو سمجھ نہیں ہے کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی ہے نہ سمجھ. میرا نا یہ کیلکولیشن کا انسٹرومنٹ بن گیا ہوا ہے کہ اگر میں نے کسی سے مجھے جب غصہ چڑھتا ہے لوگوں پہ تو میرا ایک ہے کہ میں چاہے میں دکھاؤں یا نہ دکھاؤں میں ہائپر ہوتا ہوں، لائک کیوں نہیں ہوا یس یہ یا کوئی بہت ہی غلط تھیولوجیز پہ یا عجیب و غریب پہ یا ڈفرینٹ چیزوں میں آپ کو غصہ چڑھا ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں اب میں اس پوائنٹ پہ ہوتا ہوں کہ میں نا بیسیکلی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں پھر کہ میں بھی تو اتنی چیزیں کر رہا ہوں تو آئی ایم ناٹ بیٹر. اور اگر دیٹ گاڈ از فار گیونگ می سو دیٹ از دا سیم لو فار دا ادر پرسن آلسو. اور پھر وہ لو جو خدا نے میرے ساتھ کیا مجھے دوسرے کے لیے کرنا ہے تاکہ آئی کوڈ ون دیم. تو اگر مجھے اس کو ون کرنا ہے then I need to show God's love, not like a human love but God's love جو میرے لیے ہے. اور اگر وہ مجھے میرے ساتھ لو کر رہا ہے کہ لائک ہم یہ کیونکہ میں وہ اسٹیجز سے ہم بہت زیادہ بولتے ہیں وہ آسمان سے آگے آئیے آگے وہ ہم سب کو یہ باتیں پتہ ہیں بٹ ایکچولی ٹو ہیو اے ریولیشن اباؤٹ اٹ کہ یس. اور پھر آپ کو نا معاف کرنا
تھوڑا آسانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہی تھی کہ یار مینوں بھی تو معاف کیتا ہے نا خدا نے. اور میں تو اکثر ہی لوگوں کو سمجھاتا بھی ہوں کہ لائک ڈیلی آئی آسک فار فارگیونیس, اور کچھ سنس ہیں جو آپ آلموسٹ ڈیلی کر رہے ہو, آپ کو پتہ کہ آپ تو, اور آپ سے باہر نہیں نکلا جا رہا, اور آپ فائٹ کر رہے ہو, بٹ اگین گاڈ از فارگیونگ یو. تو دین یو ہیو ٹو ڈیل ادرس ود دیٹ آلسو. اور یہ جیسے آپ بات کرتے کہ میں اس چیز کو سوچتا ہوں کہ, اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے لائف میں بڑی لیٹ سمجھ آئی ہے تھوڑی سی چیز کی. میں کہتا تھا میں کہ یار لوگ اتنے ہمبل ہوتے ہیں اور اتنے پیار سے ڈیل کر لیتے ہیں اور کہتے نہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا, اس کو سمجھا دیتے ہیں. یہ کیا ان کا دماغ نہیں ہے؟ میں تو ایسے ہی سوچتا ہوں کہ یار یہ دماغ سے سوچتے نہیں کہ اگلا کیا کر رہا ہے. بٹ پھر میں اب مجھے اس چیز کی تھوڑی, میں کہوں گا مجھے, کیونکہ میں نہیں کہتا مجھے بہت زیادہ سمجھ آئے, پر مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی نا تو مجھے ہوا کہ ان کو ایسی خدا کا پیار کا مکاشفہ ہو گیا. ادھر اصل میں ان کو دماغ کے ساتھ ساتھ اب دل سے سوچنے کی بھی سمجھ آ گئی ہے کہ دل بھی ہے, اس کی بھی سننی چاہیے. یس یس, خالی دماغ پہ نہیں چل رہا. بالکل ایسے ہی. اور بائبل میں کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو, دل دماغ ہر ایک کے دینی ہونے پہ بہت روشنی ڈالتی ہے. تو باتیں صرف وجہ یہی ہے کہ ہم شخصیت کیسے بدلتی ہے. شخصیت بدلنے کا ایک ہی راز ہے, خدا کی محبت کا مکاشفہ ہو جائے, ورنہ پھر ٹائم فش ایسے ہی ہے. اور آج کل کی چرچز میں آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارے جو آئی وڈ سے ناٹ سو کال کرسچنس بٹ ایکٹیو کرسچنس اگر آپ کہہ لیں, جو چرچ میں ایکٹیو ہیں اور چرچز میں ہیں, چرچ گوئنگ ہیں, خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, بٹ دے آر ناٹ فوکسنگ آن the love of God in their life and their character, کہ وہ کیسے اس لو میں موو کر رہا ہے. تو لائک پرسنلی اسپیکنگ, جو میں نے ایک عام, کیونکہ میری زندگی بھی بیسکلی ہم اسی چیز سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم چرچ جا رہے ہیں, ہمیں تھیولوجی بھی بڑی آتی ہے, ہمیں ورسز بھی بہت آتی ہیں, اور ہم شاید ایلڈر ہیں, ایونجلسٹ ہیں, پاسٹر ہیں, ڈفرینٹ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. بٹ جب کوئی آرگیومنٹ ہوتا ہے شروع, یا ڈفرینس آف اوپینین شروع ہوتا ہے آپ کا, کیونکہ بڑا ایزی ہوتا ہے, سیدھی بات آپ جب آپ کام کریں ڈفرینس آف اوپینین چلتے رہتے ہیں, تو یو بیکم مور اینڈ مور بیٹر. اور میں نے, کیونکہ یہ بات میں چاہتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کروں کہ آپ بتائیں کہ اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے چرچ میں پالیٹکس بہت زیادہ ہو گئی, اور آئی ڈونٹ نو کہ یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے, بٹ آئی ووڈ سے اٹ, چرچ ملک سے زیادہ پالیٹکس جو ہے نا اس وقت چرچ میں ہے. ایوری ادر تھنگ از بینگ پولیٹیسائزڈ. یا وہ سلیبریٹی کلچر جسے ہم شروع میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے, اور یا وہ ایک اٹس لائک اے مشین جو کہ ہیومن مائنڈ سے چل رہی ہے. اور اس کا بہت, بولے کہ یہ تو ہمارا ڈسکشن میں بھی نہیں تھا, بٹ وہ بات اچھی جگہ پہ آئی کہ ہم نے لو کی بات شروع کی, کہ اس لو کی ہمارے کرسچن لائفس میں اس لو کی انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے, کہ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ لو. شاید ہم چلو بول تو بڑا اچھا لیتے ہیں, اگاپے لو بول لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, سارا ہم نے بول چھوڑ لیا, بٹ پریکٹیکلی ہم کتنا کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے ڈیوڈ بھائی کہ جہاں تک ہے نا حساب کتاب کی بات, جمع تفریق, وہاں تک ہم خدا کی محبت کو سمجھتے ہیں. مسئلہ ہے ایکسپیرینس کا, ریولیشن کا, وہاں پہ فیلئر ہے چرچ کا, جس وجہ سے نا بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا ہے ایز اے چرچ. اور یہ تو دنیا کی ایک عام ٹرم ہے, اب غلط ہے صحیح ہے, یہ لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جہاں دنیا کی سیاست ختم ہوتی ہے وہاں چرچ کی شروع ہوتی ہے. ایسے اب یہ ہے تو ہمارے لیے ایک بری بات, بہت بری بات ہے کہ خدا کے چرچ کے اندر, مگر یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا, اس پر عالم روا کے دروازے غالب نہیں آئیں گے, متی کی انجیل کے 16. بالکل. اب ہمارا مقابلہ تو عالم روا ادھر تھا, یہ آپس میں کہاں سے آیا ہے یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, لیکن یہ آ گیا ہے. اور اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کی اس محبت کا مکاشفہ نہیں ہے. ہم بہت جلد ہائپر ہو جاتے ہیں. ایمانداروں کے لیے کچھ یاد بہت خطرناک ہے. گفٹنگ اپریٹ ہو رہی ہے اس لیے میرا کریکٹر ٹھیک ہے. لوگ روحیں بچانے کو خدمت سمجھتے ہیں,
یہ معجزات ہوتے کیوں ہیں یہ بھی تو بتائیں نا, کہ جو سٹیج کے ادھر کھڑا ہے وہ خدمت ہے. آپ بائبل اسکول میں کائے کے لیے آئے ہیں جی؟ میں پادری بننا ہے, کہ میں کلام سیکھ رہا ہوں دوسروں کو سکھانے کے لیے.